یہ لوگ آپس میں دنگے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مولا علی کے قتل کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی تیار ہوا اور وہ انتظار میں رہا۔ مدینے کی گلی تھی، مدینے میں مسجد نبی میں مولا کائنات کوفہ میں مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں، جس مسجد کو الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے، دلکش راجوی صاحب نے بھی دیکھا ہے، جہاں پہ مولا علی کو قتل کیا تھا اس جگہ کو بھی دیکھا ہوں۔ اس جگہ کو آج شیشہ سے گھیر دیا گیا ہے، کوفہ کی وہ جامع مسجد۔ آپ نماز کو جا رہے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم متلاشی تھا، موقع ملا، خنجر نکالا، مہینہ رمضان کا تھا، 17 رمضان کو حملہ کیا، 18 19 20 تک آپ حیات سے رہے، 21 تاریخ کو آپ پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے انتقال کرنے کے بعد چونکہ ان کے قبر کے مسئلے میں ذرا مسئلہ الجھا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں بس یہ سمجھ رہے شہید ہو گئے، اس کے بعد اب خلافت کی کرسی پہ کون بیٹھے، مسند خلافت پہ کون تشریف فرما ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر بولے ہوئے تمام حجاز کے کوفہ کے 40,000 سے زیادہ لوگوں نے امیر المومنین مان لیا، تمام لوگوں نے مان لیا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے ہیں، یہ خلیفہ بن گئے ہیں، لیکن یہاں جانے سے پہلے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیے۔ مولا علی کی زوجہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا کون ہے؟ اللہ جن کا لقب زہرا ہے، ابن بطول ہے، نام فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور چاروں بیٹیوں کا میں نام بتا دے رہا ہوں، لیکن ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے تب، زور سے بولیے۔ آپ لوگ یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ ایک بیٹی کا نام رسول اللہ کی، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اعلیٰ مرتبے کی مالک ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے چہیتی جو بیٹی ہے رسول اللہ کو، وہ بی بی فاطمہ زہرا ہے۔ 18 سال کی عمر جب تھی غالباً تو ان کا نکاح ہوا مولا کائنات سے، جبکہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، نبی نے نامنظور فرما دیا۔ مولا کائنات جب اپنے نکاح کا پیغام لے کے خود گئے تھے، اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا سا وستار سے میں بتا دے رہا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے کہا علی ایسا کرو، نکاح کا پیغام لے کے جاؤ، فاطمہ سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے آئے، اب میں جاؤں گا، آپ بھی تو گئے تھے، وہ بھی تو گئے تھے، میں کیسے جاؤں؟ کہا کہ آپ جانتے ہیں نا، آپ قریبی بھی ہیں، نبی کے چہیتے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ان کے پروردہ بھی ہیں، آپ کی تو بات رہ جائے گی۔ مولا کائنات تشریف لائے، نبی کی بارگاہ میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ہمت جواب دے دیا۔ اب کہے تو کیسے بھائی، اپنے شادی کا پیغام نبی کی بیٹی سے نبی کی بارگاہ میں کیسے کہیں گے؟ سانس لے رہے ہیں، رک جا رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، رک جا رہے ہیں، نبی سب دیکھ رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہو علی، پھر سوچ سانس لے رہے ہیں، پھر رک جا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا علی کہہ نہیں پا رہا ہے، تب نبی فرماتے ہیں، بس اس جملے پہ غور کیجیے گا، نبی فرماتے ہیں علی جو کہنے کے لیے آئے ہو وہی بولو تو صحیح، جو کہنا چاہتے ہو وہ تو کہو۔ اتنا سنا ہمت بڑھ گئی، اب کہا تو میں کہہ ہی دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا سے میں ان کے اپنے نکاح کا پیغام فاطمہ زہرا سے میں لے کے آیا ہوں، آپ اسے قبول کریں۔ نبی فرماتے علی ٹھہرو، رک گئے، اپنی بیٹی کے پاس گئے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی علی جو ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تم اجازت دیتی ہو؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی، ان کی خاموشی جو ہے سرکار نے سمجھ لیا، آئے اور علی سے کہتے علی مبارک ہو، مبارک ہو، فاطمہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے، سبحان اللہ۔ اے علی اب بتاؤ تم نکاح کرو گے، تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ میں اس لیے اس پوائنٹ کو میں لایا ہوں،
شادی کرتے ہیں ان لڑکوں سے جو باپ کو ہوٹل میں کھاتا ہے، 1 روپیہ کا آدمی نہیں رہتا ہے، آپ کے پاس زمین ہے شادی کر دو، لڑکا ادھر سے ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، اب باپ کما رہا ہے اور اسی چولہے میں ہی کھا رہا ہے، پھر بھی اسی سے شادی کر دو، کیا ہے لڑکے کی حیثیت؟ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اب آپ کے ہوٹل میں کھاتا رہتا ہے اور لوگ شادی کر دیتے ہیں۔ مولا علی سے نبی نے پوچھا، علی نکاح کرو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ اور آج لڑکا والا ہی الٹے لڑکی والے سے پوچھتا ہے، اے میرے بیٹا سے شادی کرو گے؟ ہے کیا؟ وہ پوچھتا ہے کیا؟ ارے بھاگلو، ارے ہے کیا؟ تم اس کو کیا دیکھ رہے ہو؟ نانو نفقہ سوکنا کی ذمہ داری لڑکا کی ہے نا، تمہاری بیٹی جو جائے گی تو لڑکا کی نہ ذمہ داری ہے، مکان پہلے چاہیے، کھانا خرچہ پہلے چاہیے، یہ ماحول ہے، ایسا کیسا لڑکا ہے، لوگ شادی کر لیتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے مولا علی سے نبی فرماتے ہیں، علی شادی کرو گے تمہارے پاس ہے کیا؟ اب علی کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، زور سے زور سے زور سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ہم ہاتھوں کو لہرا کے یا حسین یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ علی کیا ہے تمہارے پاس؟ اب مولا علی کا جواب سنیے، ارشاد عرض کرتے حضور، علی آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، علی آپ کے چھت چھایا میں رہنے والا، پروردہ مصطفیٰ علی کی کیا حقیقت ہے آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ حضور آپ سے زیادہ کیا جانے گا؟ کیا ہے بتلاؤ؟ حضور ایک گھوڑا ہے، ایک سرا ہے، ایک تلوار، یہی میری پوری کائنات، ایک گھوڑا، ایک سرا اور ایک تلوار۔ نبی فرماتے ہیں کہ گھوڑا کو تو تم بیچ نہیں سکتے، سفر کو کام آئے، تلوار کو بیچ نہیں سکتے، کب جنگ میں جانا پڑے، سرا کو بیچ سکتے ہو۔ سیرا کہیں چیک کرتے ہیں حضرات، سیرا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ گنجی پہنتے ہیں نا، ویسے لوہے کا بنا رہتا ہے جس کو اندر سے سپاہی پہن لیتے ہیں، اور میدان جنگ میں جاتے تھے کہ اس پہ اگر کوئی حملہ ہو لوہا دفاع کرے، اندر زخم نہ ہو، سیرا، ٹھیک ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی سیرا کو بیچ دو، مگر سیرا کے بھی کام چل سکتا ہے، بیچ لیا گیا۔ اے بلال شادی کی ضرورت کا انتظام کرو، گئے خوشبو لائے، جو ضرورت تھی شیرنی لائے، اور نبی نے تمام صحابی کو مسجد نبی میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ کے گھروں میں جب نکاح ہوتا ہے، پنڈال لگا کر کے میدان میں اللہ دلکش صاحب کا نکاح ہوا، چاہے ڈاکٹر معشوق انجم صاحب کا، چاہے مولانا علی رضا صاحب کا، یا کسی کا میدان میں چوکی پر، کسی کے دالان میں، میرج ہال میں، اور فاطمہ زہرا کا نکاح مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے، یعنی نکاح کرنا مسجد میں ہی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے، بارات لے جاتے ہیں، یہی نہیں جانا چاہیے، سب لوگ کو یہیں پہ رہنے دیجئے، اور 5-10 لوگ مسجد میں چلے جائیے، اور وہیں نکاح ہو جائے، پھر آ کر کے کھا لیجیے۔ نبی نے فرمایا آ جاؤ، نکاح ہو گیا مسجد نبی میں۔ اب جتنے مولانا بیٹھے ہوئے، جتنے اور بھی کوئی مولانا ہے، ان سے پوچھئے گا شادی ہو گئی، علی بارات کتنی لے گئے؟ علی بارات کتنی لے گئے؟ ایک بھی بارات نہیں ہے، اگر بیٹی والا کھانا کھلائے گا۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، الٹا ہے، بیٹی والا بیٹی بھی دے، اور لڑکا والا اسی وقت کہتا ہے بارات کتنی لائیں گے، بیٹی والا کہتا ہے جتنا کم لائیے گا اتنا اچھا انتظام کریں گے، تو بیٹا والا کہتا ہے سن لیجئے میرا خاندان بہت بڑا بہت بڑا ہے، 300 سے کم بارات نہیں لائیں گے۔ حضرات فری کا کھانے میں پورا خاندان نچلاتے ہیں، یہ جلسہ ہو رہا ہے، کوئی آ جائے کہہ دے میرا خاندان بہت بڑا ہے، جو پیسہ لگے گا دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عیدگاہ کا کام ہوتا ہے، کوئی آ جائے آپ لوگ ٹینشن مت لیجئے میرا خاندان بڑا ہے، مل کے دے دیں گے۔ مسجد بن رہی ہے، کوئی آئے کہہ دے میرا خاندان بڑا، نہیں، یہ فری کا کھانے میں کہے گا میرا خاندان بڑا ہے۔ علی کی شادی ہوئی، کوئی بارات نہیں، کچھ نہیں، لڑکی والا کیا کھلائے گا؟ نبی فرماتے ہیں علی نکاح ہو گیا، شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا یہی سنت ہے، لڑکی والا نہیں کھلائے گا، لڑکا والا کھلائے گا۔
شادی کے بارے میں بتا دیا، مولا کائنات کی جس وقت شادی ہو رہی ہے، سیدہ کی عمر شریف غالباً 18 سال کی عمر ہے، نکاح ہو گیا۔ رخصتی جو سیدہ کی ہے میں بتا نہیں سکتا چونکہ بہت ٹائم کم ہے، ٹائم ہے زیادہ، ہاں سن لیجئے، لیکن پھر بھی کم ہے، آپ لوگ کو گھر جانا ہے۔ سنیے، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، ان کے غیر موجودگی میں سیدہ کی شادی ہو رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح ہو گیا، فوری طور پہ آپ نے رخصت نہیں کیا، کتابوں میں آیا ہے 5 یا 6 مہینے تک وہ اپنے ابا کے گھر رہی۔ جی ہاں، ابا کے گھر رہنے کے بعد ایک دن مولا کائنات حضرت ام ایمن سے کہتے ہیں اب فاطمہ کی رخصتی ہو جاتی تو اچھا تھا۔ حضرت ام ایمن نے جا کر کے نبی سے کہہ دیا، نبی فرماتے ٹھیک ہے اب رخصتی کا انتظام کیا جائے۔ جس دن رخصتی ہو رہی تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس دن سرکار اتنا زار و قطار ہوتے تھے، اتنا زار و قطار ہوتے تھے، ان کے جہیز کا جو سامان تھا وہ تو سامان پوچھئے مت، کیا مشکیزہ ہے، جاتا جس کو جاتا کہتے ہیں وہ بھی ہے، چکی ہے وغیرہ وغیرہ، حضرات تکیہ ہے اس میں کھجور کی چھال ہے، یہ بی بی فاطمہ زہرا کا جہیز ہے۔ لیکن جب ام المومنین کی چادر بی بی فاطمہ زہرا کے لیے جو ان کی ماں نے کہا تھا میری بیٹی کو دے دیجئے گا، جب رسول اللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، کتابوں میں آیا نبی اتنا زار و قطار ہوتے تھے، اتنا روتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سرکار آج تو سیدہ کی رخصتی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ارے تمہیں کیا معلوم، بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو یہ کام ماں کا ہوتا ہے، ماں اپنے آنچل کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتی ہے۔ آج فاطمہ کی ماں نہیں ہے، آج فاطمہ یتیم ہے، آج میں ہی اس کے لیے ماں کا رول ادا کر رہا ہوں، ماں کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک روتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو رخصت کر دیا۔ مولا کائنات کے جب گھر پہنچ گئی، پیچھے سے سرکار گئے، جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، قسم خدا کی دو چھوڑو دنیا کے بارے میں، نبی کونین کے گھر میں جا کر کے دیکھو بی بی فاطمہ زہرا ہے، ان کا عالم کیا ہے، کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اسی پہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، مولا کائنات باہر ہے، نبی آئے اپنی بیٹی کے گھر۔ اب میں یہاں سے رک کے کہہ دوں بیٹی کے گھر جانا رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، بیٹی کے گھر جانا گاہے بگاہے رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور جب سرکار گئے، آج کہاں کسی کی ایسی بیٹی ہوگی، کسی کی ایسی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ باپ نے وہ تربیت نہیں دیا، باپ بھی تو ویسا نہیں ہے، بیٹی ویسے کیسی ہوگی۔ جو ہی رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، بی بی فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی، جو ہی دیکھا کہ میرے ابا آ گئے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ، اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوم لیا۔ باپ اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم سکتا ہے، پیشانی کو چوم لیا، اس کے بعد بٹھا دیا، مولا علی کو بلایا، پانی منگواتے ہیں، پانی پہ پڑتے ہیں اور مولا کائنات کے سینے پہ اور بازو پہ چھڑک دیتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کے بھی سینے پہ چھڑک دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی فرماتے فاطمہ علی کا گھر دیکھ رہی ہو، علی کے گھر میں کوئی الماری نہیں، علی کے گھر میں کوئی چوکھٹ نہیں، علی کے گھر میں کوئی دروازہ نہیں، علی کے گھر میں کوئی چبوترا نہیں، علی کے گھر میں کوئی بستر نہیں، علی کے گھر میں کوئی آرام و آسائش کے اسباب نہیں، علی کے گھر میں کوئی چوکی بھی نہیں ہے، پورا گھر خالی ہے، دیوار ہے، چھت ہے، کچھ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ علی کا گھر دیکھ رہی ہو، علی کے گھر کے کونے کونے کو دیکھ رہی ہو، بیٹی سن لو، خاندان قریش میں جو تمہارے لیے سب سے بہتر تھا، ہم نے اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے، اے فاطمہ اسی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ سرکار نے دعا دیا، رخصت ہو گئے حضرات۔ اور بی بی فاطمہ زہرا، اب سن لیجئے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، جس کو اپنی زبان میں چاہتا کہتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بوڑھی عورتیں ہیں 10-15 سال تک آج بھی چکی چلاتی تھی۔ یہ نئی نئی جو لڑکیاں نورائن والی آ گئی ہیں، جس کی شادی ہوتی ہے اب وہ سیر پہ مسالہ نہیں پیستی ہے، مکسر مشین اس کو چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، یہ کپڑا نہیں دھوتی ہے، یہ مسالہ نہیں پیستی ہے، چکی نہیں چلاتی ہے۔ جب ہی تو 25 سال کی عمر میں یہاں درد ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے، وہاں درد ہوتا ہے۔ جتنی ماں بہنیں سن لو، مکسر رکھو اپنی جگہ، واشنگ مشین رکھو اپنی جگہ، کبھی رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سنت سمجھ کے چکی چلا لیا کرو، آٹا پیس لیا کرو، مسالہ پیس لیا کرو، تاکہ بی بی فاطمہ زہرا کی
شان کیا ہے؟ مولانا علی رضا صاحب نے کئی روز پہلے بتا دیا تھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاں زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات آپ کا ماحول نہیں ہے سننے والا، ورنہ ایسا ایسا شعر میرے پاس ہے، میں اس کو بڑے بڑے جلسوں میں پڑھتا ہوں، لیکن ماحول نہیں حضرت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ شعر کو یہ لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن اتنے بڑے فقیر ہیں کہ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے۔ جی اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا کہ علی کا نام آئے آپ کے لب پہ سبحان اللہ کا ورد آئے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ کیا شعر سنا دوں میں؟ شعر سنے ترنم میں نہیں، نا نا نا، یہاں یہ میری جگہ نہیں ہے۔ الحاج دلکش راجوی صاحب انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ حضرات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہے؟ چکی خود پیستی ہے، کام گھر کا خود کرتی ہے، چولہا خود جلاتی ہے، یہاں تک کہ پانی خود لاتی ہے۔ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، رسول اللہ کے گھر پہنچ گئی، کسی نے کہا تھا تمہارے بابا خود کام غلام کو عطا کر رہے ہیں، مولا کائنات نے کہا جاؤ تم بھی جاؤ۔ اللہ اللہ، جانتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کون ہے؟ جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی سب کی سردار بی بی فاطمہ، زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ حضرات سب کی ماں بہن پلسرات کو ایسے پار کرے گی، چاہے آپ کی ماں ہو چاہے میری ماں، آپ کے گھر کی عورت ہو میرے گھر کی، سب کے گھر کی عورتیں ایسے ویسے جائیں گی۔ رسول اللہ کی بیٹی جب پلسرات پاس کریں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پاس کریں گی۔ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے ماں بہنوں سے کہہ دے رہا ہوں، کون بی بی فاطمہ زہرا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، حالت روزہ میں تھی اور چکی چلا رہی تھی۔ عرب کی گرمی کیا ہوتی ہے جو لوگ گئے ہیں وہی جانتے ہیں، وہ بھی آج کے دور میں 1450 سال پہلے ٹمپریچر کیا رہا ہوگا، گرمی کا عالم تھا۔ سیدہ اپنے بچے حسین کو یا حسن کو گود میں لیے ہوئے اور چکی چلا رہی تھی، نیند کا غلبہ آیا اور اس کے بعد تھکاوٹ کا بھی احساس ہوا۔ چکی چلاتے 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 آپ لیٹ گئی، آپ کو آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو کہا ذرا میری بیٹی کے گھر جاؤ کسی کام سے۔ حضرت سلمان فارسی جب آئے تو باپ رے باپ دیکھ کے حیران ہو گئے، بی بی فاطمہ سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے۔ ذرا زور سے بول لیجیے، زور سے، چکی چل رہی ہے، ابھی بھی فاطمہ سو رہی ہے۔ فوراً دیکھا، پلٹ گئے، نبی کے پاس آئے، حضور میرے حیرت کی انتہا نہیں ہے، حضور حیرت و استجاب کے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں، ایسے مناظر کبھی سامنے نہیں آئے، حضور ایسا ہم نے نقشہ دیکھا ہی نہیں۔ ہوا کیا؟ حضور میں گیا فاطمہ زہرا کے گھر، کیا دیکھا؟ حضور وہ آرام کر رہی تھی اور چکی اپنے آپ چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون چلا رہا ہے نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی نے مسکرا دیا۔ اب جواب سنیے، نبی نے مسکرا دیا، فرماتے سن لو جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق رہتا ہے، اللہ کی یاد میں مہو رہتا ہے، وہ سو بھی جائے تو اللہ اس کا کام فرشتوں سے کروا دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا عبادت خدا میں لگی ہوئی تھی، اللہ کو پیار آیا اور فاطمہ کے چکی کو چلانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ وہ بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے میں اور ذرا شارٹ کر دے رہا ہوں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات بتا دے رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں انسانی حور ہے میری بیٹی فاطمہ، انسانی حور ہے، حور کو حیض نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سجادہ کو کبھی حیض نہیں آیا، جبکہ بچہ کو بھی جننے کا ٹائم آیا، ایک گھڑی کے لیے نفاس آیا، ختم ہوا، کبھی فاطمہ زہرا کی نماز قضا نہ ہوئی، کبھی فاطمہ زہرا کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ حضرات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، ماؤں بہنوں سن لو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، حضرت امام حسن ہو یا حضرت امام حسین دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جھولا جھولاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، چکی چلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کھانا پکاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، ہر کام کر رہی ہاتھ سے زبان سے قرآن پڑھتی تھی۔ قرآنی ماحول میں جو بچہ پروان چڑھے گا، ایسے نورانی ماحول میں جو بچہ سانس لے گا، وہی بچہ اسلام کو بچانے والا ہوگا، قرآن کو بچانے والا ہوگا، وہی بچہ فاتح کربلا امام حسین ہے۔ حضرت بی بی
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور سن لیجئے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کیا. حضرت اسماء بنت عمیس سے عرض کرتی ہے سن لو میرا جنازہ دن میں نہیں اٹھے گا, میرا جنازہ دن میں نہیں اٹھے گا, رات میں لے جانا اور مجھے کوئی غسل نہ دے, میں پہلے خود غسل کر لوں گی, اسی غسل میں مجھے دفن دے کر دینا. رات کے سناٹے میں پہلے جو ہے عورت مرد سبوں کا جب جنازہ اٹھتا تو کھلا ہوا. بی بی فاطمہ زہرا نے کہا نہیں, ہمارے لیے پردے کا انتظام کرو, میرے جنازہ پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے, سورج کی شعاع بھی میرے اوپر نہ پڑے, رات کا اندھیرا ہو, فاطمہ زہرا کا کسی نے سایہ نہیں دیکھا ہے تو چہرہ کوئی کیا دیکھا. یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مولا کائنات سے نکاح ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد بالکل میں شیڈول سے چل رہا ہوں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. 2 راتوں کا صرف جلسہ بچا ہے, 8-9 2 راتوں کا جلسہ بچا ہے, اب 2 دن کا صرف 4 جلسے بچے ہوئے ہیں. کل رات میں ہے, پرسوں رات میں ہے, پرسوں دن میں ہے, پھر دن میں ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. میں ابھی کربلا پہنچا نہیں ہوں لیکن میں پہنچنے کے قریب ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کا نکاح بی بی فاطمہ زہرا سے ہو گیا. ہونے کے بعد اب اولاد کون کون ہو رہی ہے؟ پہلی اولاد بی بی فاطمہ زہرا کو جو اللہ نے دیا حضرت امام حسن. زور سے بولیے, زور سے. کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے میں مہینہ بھی بتا دوں گا علماء کرام کو نہیں آپ لوگوں کو, لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. سب لوگ سبحان اللہ بول لیجئے. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے اولاد دیا, پہلا بیٹا رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے. مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی گلشن فاطمہ میں پھول کھلا ہے, نبی تشریف لائے, حضرت شہزادے کو لاؤ, گود میں لایا گیا. ہائے ہائے کیا کہنے, اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور اگر پیر صاحب سیدی مرشدی سرکار گلزار ملت اگر کان میں اذان دے دے اس کے خوشی کا عالم کیا ہوگا. اگر کسی کے کان میں حضور سرکار تاج الشریعہ علی احمد رضوان اذان دے دیتے اس کے خوشی کا عالم کیا ہوتا. حضرت امام حسن وہ ہے, گود میں لا کے رکھ دیا, نبیوں کا نبی اذان دے رہا ہے, بائیں کان میں تکبیر کہہ دیا, علی اس کا نام کیا رکھو گے؟ مولا علی کا بھی جواب سنیے. عرض کرتے حضور آپ کے رہتے ہوئے کون نام رکھے گا, آپ کے رہتے کون نام رکھے گا؟ نبی فرماتے ہیں سن لو اس کا نام میں بھی نہیں رکھوں گا, اللہ رکھے گا. حضرت امام حسن ان کا نام رکھ دیا گیا. اب حضرت امام حسن کا عالم کیا ہے اس کو ملاحظہ فرما لیجئے. بچپنے کا عالم ہے, مسجد نبوی ہے, گھر تو سٹا ہوا ہے, نانا نماز کو کھڑے ہو گئے. حضرت امام حسن جاتے ہیں, نبی سجدہ میں ہے وہ کاندھے پہ ہے, نبی سجدہ میں ہے وہ پیٹھ پر ہے. اور کمال سنیے گا, حالت قیام میں ہے. امام حسن کا بچپنا ہے, کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دونوں پاؤں کے بیچ سے بھی گزر جاتے ہیں. نبی نماز پڑھ رہے, نبی نماز پڑھ رہے. آئیے بات سے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کا نمازہ آ جائے, کبھی آگے جائے کبھی پیچھے جائے, کبھی دونوں پاؤں کے بیچ سے گزر جائے اور آپ سجدے میں رہے, وہ پیٹھ پہ چڑھ جائے, آپ کا حال کیا ہوگا؟ حال ہوگا جلدی سے نیت توڑیے گا, اب فوراً گھر والی پہ چلائیے گا, بچہ تم کو سنبھالا نہیں جا رہا, نماز خراب کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. ایسا اس لیے کیجیے گا, نانا بھی ویسا ہے, نواسا بھی ویسا ہے, اور حسین امام حسن بھی لاجواب, ان کا نانا بھی لاجواب. نبی نماز پڑھ رہے ہیں, حضرات نماز پڑھ رہے ہیں, یہ آگے آ رہے جا رہے پیچھے, لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کہ اگر میں اٹھوں گا حسن گرے گا تکلیف ہوگی, حسن کو خراش آ جائے. یہ نبی کو گوارا نہیں ہے. جس وقت امام حسن کو لوگوں نے زہر دیا ہوگا تکلیف ہوئی ہوگی, میرے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی, میرے نبی کو کیسا احساس ہوا ہوگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں, اپنے کاندھے پہ
रखे हुए और कहीं जा रहे थे, किसी ने देख लिया, कहा आहा क्या सवारी है, क्या सवारी है। नबी जवाब देते हैं, अरे सवारी को देख रहे हो, सवार भी तो लाजवाब है। सुभान अल्लाह। आज एक बात और मैं बता दूं, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी शादियां थी बता दूं, 1 2 नहीं, 50 60 नहीं, गालिबन 90 100 की तादाद में आपने निकाह किया था। लेकिन एक साथ 4 से ज्यादा नहीं रखते थे, लेकिन निकाह करते थे, 2 रोज के बाद तलाक, निकाह करते थे, 3 रोज के बाद तलाक। लोगों ने कही तो बहुत बड़ा ऐब है, लेकिन नहीं, ये ऐब नहीं है। मौला अली तो इतने ऐलान कर दिए कूफा में, सुन लो खबरदार, कोई इमाम हसन से अपनी बेटी न ब्याह है, इसलिए के तलाक दे देता। एक साहब खड़े हो गए, या हुजूर माफ कीजिएगा, अगर एक बेटी नहीं मेरी कई बेटियां हो तो इमाम हसन की ज़ौजियत में दे दूंगा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन सरकार इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, और निकाह क्यों करते थे वो सुन लीजिए। निकाह सिर्फ इसलिए करते थे कि जिसको मैं अपनी ज़ौजियत में ले लूंगा तो मेरी बीवी होगी, वो फातिमा ज़हरा की बहू हो जाएगी, वो अली की बहू हो जाएगी। अगर उसके पास कुछ भी नेकियां न रहे, ये रिश्ता काम आ जाएगा, ये रिश्ता काम आ जाएगा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अपने अब्बा के पर्दा फरमाने के बाद तमाम लोगों ने उनको अमीरुल मोमिनीन माना, और आपने 6 महीना अमीरुल मोमिनीन रहे, ताज खिलाफत सर पे सजा के रखा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बार-बार असरार हो रहा था, खिलाफत, और सरकार ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के पैदा होते ही फरमाया था, ये मेरा बेटा सैयद है, इसके जरिए 2 मुसलमानों के दरमियान अल्लाह सुलह अता फरमा देगा। ये सरकार ने पैदा होते ही फरमा दिया था। वो दिन आ गया जब हजरत अमीर मुआविया खिलाफत के तरफदार थे। मेरे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 3 शर्तों पे आपने खिलाफत उसे उन्हें दे दिया। एक शर्त ये थी कि जब अमीर मुआविया इंतकाल कर जाए रज़ी अल्लाह तआला तो खिलाफत फिर वापिस हो जाए। दूसरी शर्त ये थी कि जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बन जाए तो मेरे अब्बा के जमाने में इराक से लेकर के हिजाज तक जो भी मामलात है उसके बारे में पूछताछ न हो, इंक्वायरी न हो। तीसरी शर्त ये थी कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला पे जितना दैन है उसको हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अदा करे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने सारी शर्तों को मंजूर कर लिया, आप खलीफा बन गए। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कूफा छोड़ दिया, मदीना आ गए। मदीना आने के बाद यहाँ भी चैन नहीं रहा। जब उनकी उम्र 45 साल कुछ महीने हो रही थी, उनके दुश्मनों ने ऐसा हमला किया, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने पे पहले शहद में जहर मिला के दे दिया। हजरत इमाम हसन ने चूई खाया, पेट में दर्द हुआ, रात भर परेशान रहे। सुबह नाना के मजार पे गए, अर्ज किया नाना नाकाबिल बर्दाश्त दर्द हो रहा है। सरकार का करम हो गया, फिर उसे शिफा मिल गई। दूसरी मरतबा हुजूर में जहर मिला के दिया गया। इस तरह करके 4-5 मरतबा उन्हें जहर दिया गया। हर मरतबा नाना के मजार पे जाते, रो रो के दुआ करते और अल्लाह शिफा अता फरमाता। 6ठी मरतबा हीरे की कनी को पीस करके सुराही पानी के सुराही में डाल दिया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने रात में पानी तलब किया, पानी दे दिया। पानी का पीना था, अंतड़ियां कट कट के निकलने लगी, खून की उल्टी होने लगी, दर्द से बेकरार हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के घर चले गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, भाईजान ये किसने किया है, जहर किसने दिया है, आप मुझे बतलाए। मेरे इमाम हसन फरमाते हैं, अगर मैं बता दूं क्या उसे कत्ल कर दोगे? तो हुजूर ये दर्द देखा नहीं जाता, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इरशाद फरमाते हैं, फुल कन्फर्म नहीं हूँ, मुझे मुकम्मल यकीन नहीं है कि फलाही है, शक की बुनियाद पे नहीं बताऊंगा। हजरात रात गुजरी, दिन आते आते हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की इस कदर तकलीफ बढ़ी, इस तरह तकलीफ बढ़ी, उसी जहर की वजह से आपका विसाल हो जाता है। 35 साल की उम्र में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी के सामने एक कब्रिस्तान है। उसी कब्रिस्तान में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला भी आराम फरमाते हैं। जन्नतुल बकी में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का रोजा बना दिया जाता है। खलीफा तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बन गए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आ जाइए। बिल्कुल मैं करीब कर आ गया हूँ क्योंकि हम लोग को करबला पहुंचना है। सैयदा के 3 बेटे थे और 3 बेटियां। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो
میں تینوں کا نام بتا دوں گا. سب لوگ پیچھے والے بھی حضرات آپ لوگ کی اس محبت کو الحاج ترکش راجوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کس محبت سے آپ امام حسین کے ابا کا تذکرہ سن رہے ہیں, ابا کا تذکرہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان سرکاروں کا صدقہ عطا فرمائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو مہینے میں ہو رہی ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے اور غالباً 5 تاریخ ہے. مدینے کی سرزمین ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی. سرکار آئے, گود میں لیا, اذان دے دیا, تکبیر کہہ دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن میں چونکہ اب کچ کر دے رہا ہوں بالکل قریب آ گیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے اور دیکھتے تھے. نبی دیکھ بھی رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے. حضرت ام الفضل نے عرض کیا حضور اپنے نواسے سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن یہ رونا کیسا ہے, یہ آنسو کیسا ہے, اتنا پیارا شہزادہ ہے, وہ قے نور آپ کا گھر بنا ہوا ہے, یہ چاند کا ٹکڑا ہے, اسے دیکھتے روتے کیوں ہیں؟ اب تو جواب سن لیجئے, یہیں سے آپ کو کربلا تک پہنچیں گے, سفر یہیں سے شروع ہو رہا ہے. حضرت ام الفضل نے جب سوال کیا آپ روتے کیوں ہیں, تو حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو میں اس لیے رو رہا ہوں, یہ بچہ جو میرا ہے اس کے بارے میں جبریل امین نے آ کے مجھ کو کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اے محبوب آپ جس سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ کو کچھ خبر ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے, قتل کر دیں گے. جگہ بھی بتا دیا ہے, میں اسے اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں, اتنا چاند سا چہرہ ہے, اسے کون قتل کرے گا, اسے کیسے قتل کیا جائے گا. یہ خبر حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو بھی ہو گئی, حضرت مولا کائنات کو بھی ہو گئی اور نبی کو تو تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے کہ بارش کو برسانے کا جس فرشتے کا کام ہے, ہوا چلانا کسی اور کا کام ہے, روح نکالنا الگ فرشتہ کا کام ہے, رزق پہنچانا الگ کام ہے, روح ڈالنا الگ کام ہے, بارش برسانے کا کام الگ فرشتہ ہے اس کا کام ہے. بارش برسانے کی جو ذمہ داری جن فرشتوں پہ ہے وہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے حضور آپ اپنے نواسے سے جو پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے تھے, آپ کو معلوم ہے اتنی محبت آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. ایک لوتا رہے چاہے دکھ لوتا رہے, پچ لوتا رہے چاہے سک لوتا رہے, ایک رہے چاہے کالا رہے چاہے گورا رہے, چاہے منا رہے چاہے جیسا بھی رہے, چاندنی کا چاند رہے یا پھر بلیک رہے, کوئی ماں باپ اتنا پیار نہیں کرتا, کوئی نانا اتنا پیار نہیں کرتا. فَيَشُمُّهُمَا وَيَقِمُّهُمَا, نبی اتنا پیار کرتے تھے کہ حسین کو حسن کو چومتے بھی تھے, سونگتے بھی تھے. سبحان اللہ, چومتے بھی تھے. آج اگر ہم کو اب تو بچہ ہے نہیں, چھوڑیے میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے, اگر کوئی بچہ ہو گود میں لے کے اس کو چومے تو اس کی ماں بہت خوش ہوگی, میرے بچے سے پیار کر رہا ہے. اور اس کو اگر سونگنے لگے, اگر سونگنے لگے اس کی ماں کی بی پی ہائی ہو جائے گی. میرے بچہ کو پیخانہ لگا ہے کیا, میرا بچہ مرتا ہے کیا, میرا بچہ ایسا ہوتا ہے کیا. چومے گا تو بہت خوش ہوگی. حضرات وجہ ہے ہر ماں کو چلا لائے گا چونکہ یہ ماں جانتی ہے یہ بچہ صرف چوما جائے گا, سونگا نہیں جائے گا. اور فاطمہ کا لال ایسا ہے جو چوما بھی جائے گا, سونگا بھی جائے گا. نہ ایسا نواسا کسی کا ہے, نہ ایسا نانا کسی کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ کربلا قاتل زندہ باد. حضرات حضرت امام حسن آرام سے بیٹھیے گا, ان کے شہادت کی خبر عام ہو گئی, عام ہو گئی. نبی نے سنا اور حد تو یہ ہے کہ جب جنگ صفین سے مولا علی واپس آ رہے تھے تو ایک میدان ملا, لوگوں کو فرماتا ٹھہرو یہ کون سی جگہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں نے کہا حضور یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. کہا سن لو یہی وہ کربلا ہے جہاں میرے حسین کا خون بہے گا, یہاں پہ حسین کا خیمہ ہوگا, یہاں پہ زینب کا خیمہ ہوگا, یہاں پہ عباس کا خیمہ ہوگا, یہیں پہ عباس کا. یہ پورا نقشہ آپ نے بتا دیا. ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, مولا علی نے بتا دیا, نبی کو فرشتوں نے بتا دیا. وہی بارش برسانے والے فرشتے نے کہا تھا حضور آپ کے بچوں کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, آپ کے کلمہ
والے آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے، کہیے تو وہاں کی مٹی بھی لا کے دے دو۔ وہاں کی مٹی لا کر کے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی لا کے انہوں نے دے دیا۔ نبی نے اس مٹی کو لیا اور حضرت ام سلمہ کو فرماتے ہیں اسے بوتل میں بند کر کے شیشی میں رکھ دو، جس دن یہ خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ اب چونکہ علماء کرام تو سب پڑھے لکھے ہیں، میں ان کو تقریر کبھی سناتا نہیں ہوں، آپ ہی لوگوں کو میں سنا دیتا ہوں، سب کو نہیں، جو لوگ ذرا ہم سے زیادہ کم پڑھے لکھے ہیں انہی کو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرات زوجائے ازواج مطہرات میں بے شمار ہے، کئی ایک ہے، لیکن سرکار نے ام سلمہ کو مٹی کیوں دیا؟ کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ کسی اور کو کیوں نہیں دیا؟ ام سلمہ کو کیوں دیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے کہ جب حسین شہید ہوں گے اس وقت کوئی اور امہات المومنین میں سے زندہ نہیں رہیں گی، فقط ام سلمہ زندہ رہیں گی، اس لیے ان کو دے دیا۔ حضرات وہی بات ہوئی جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے، مٹی اس دن خون کی صورت اختیار کر لیا۔ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کون ہے؟ جو لوگ یہ جلسہ کرتے ہیں، جو لوگ جلسہ سے خوش ہے، جو لوگ جلسہ میں پیسہ دیتے ہیں، جو لوگ پانی کا انتظام کیے ہیں۔ الحاج دلکش راجوی صاحب آپ دعا کر دیجئے، ادھر میں کئی ڈبہ سب فلٹر والا پانی ہے، نل کا نہیں ہے، فلٹر والا پانی ہے۔ دو تین لوگوں نے فیصلہ کیا ہے عورتوں کے لیے الگ انتظام، مردوں کے لیے بھی انتظام ہوگا، 9 کو 10 کو جتنا پانی لوگ پیے۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا اس محرم کے مہینے میں 9ویں 10ویں کو چائے پلانے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا پانی پلانے میں ثواب، تاکہ لوگ جان جائے کربلا میں نہر فرات پہ پیرا تھا، آج حسین کے ماننے والے حسین کے نام پہ دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ فلٹر پانی کا انتظام ہو گیا ہے اور میں تو سوچ ہی رہا تھا، لیکن 2-3 آدمی بڑھ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ جلسے میں پیسہ دیتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ جلسے سے خوش ہیں، سمجھ لیں نبی بھی خوش ہوں گے، علی بھی خوش ہوں گے، سیدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اس لیے یہ جلسہ ہوتا ہے محبت حسین میں، آپ آتے ہیں محبت حسین میں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں محبت حسین میں، پانی پلاتے ہیں محبت حسین میں۔ آپ کیا کریں گے محبت؟ میں کیا کروں گا محبت؟ سن لیجئے جو نبی نے کیا حسین سے محبت، پورا میں ہمارا ہاتھوں کو رہا کہ بولے یا حسین، ہاتھ زور سے یا حسین، یا حسین، یا علی، بات لہرا دیے بھائی، یا علی، یا علی۔ حضرات سن لیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے ہوئے، داہنے جانب پر حضرت امام حسین، بائیں پر نبی کا بیٹا، اپنا سگا بیٹا۔ اب دونوں کو دیکھتے ہیں اور نبی مسکراتے ہیں، دونوں کو پیار کرتے ہیں، دونوں سے دل بہلاتے ہیں۔ جبریل امی آ گئے، عرض کرتے حضور دونوں بہت پیارے ہیں نا؟ الحمدللہ بہت پیارے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک میرا اپنا بیٹا ہے، ایک میرے بیٹی کا بیٹا۔ حضور دونوں بڑا پیارا ہے۔ کہا دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ کہا۔ نبی سے جبریل امی نے کہا حضور اللہ کا فیصلہ، ہنستے بولیے ہنستے بولیے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی آپ کے پاس رہے گا، ایک کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا، لیکن آپ کو یہ اختیار ہے جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا اختیار ہے، محبوب جس کو چاہے رکھ لے۔ اب نبی نے فرمایا اگر میرا بیٹا گزر جائے، انتقال ہو جائے، فقط مجھے غم ہوگا، فاطمہ بہن ذرا کم ہوگا، لیکن اگر حسین گزر جائے فاطمہ کو غم ہوگا، علی کو غم ہوگا، مجھے غم ہوگا۔ نہ، مجھے اپنا غم منظور ہے، فاطمہ کا غم دیکھا نہ جائے گا، علی کا غم دیکھا نہ جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں حسین کو رہنے دو، اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا۔ چند دنوں کے بعد ان کے بیٹے غالباً ان کا نام حضرت ابراہیم تھا، انتقال کر گئے۔ سرکار کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس کے پاس جب بھی کبھی نبی کی بارگاہ میں
امام حسین آتے، ابھی دور ہی ہوتے تو آواز دیتے حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ لوگ کہتے، لوگ صحابہ کرام ساتھ میں ہوتے تو نبی فرماتے اے لوگوں دیکھ لو کون آ رہا ہے، دیکھو کون آ رہا ہے۔ تو حضور کون آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ حسین آ رہا ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، وہ حسین آ رہا ہے۔ یہ ہے مقام حسین، یہ ہے محبت حسین۔ حضرات ہم کیا محبت کریں گے جو نبی نے محبت کیا ہے؟ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عام ہو گئی تھی، سب لوگ جانتے تھے قتل ہوگا، شہید ہوگا، بازو کٹے گا، خون بہے گا، زمین کربلا لہو لہان ہوگی، لیکن کبھی بھی نبی نے بچنے کی دعا نہ کیا، علی نے بچنے کی دعا نہ کیا، فاطمہ زہرا نے بچنے کی دعا نہیں کیا، کبھی دعا نہیں کیا، کبھی بھی دعا نہیں کیا۔ حضرات آخر دعا کرتے تو کیسے؟ نبی جانتے تھے اسلام پہ حملہ ہوگا، نبی جانتے تھے سنت مصطفیٰ پہ خاندان بنی امیہ کا کوئی ایک فرد ہوگا وہ پریورتن کرے گا، نبی جانتے تھے اسلام میں خلق ملک کوئی کرے گا، آخر بچائے گا کون؟ آخر میں حفاظت کرے گا کون؟ یہ میرا بیٹا کرے گا۔ تو اسے بچانے کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، اس دن کے لیے دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، سبق بھی پڑھایا جا رہا ہے، ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، مشق بھی کرایا جا رہا ہے، اور سب اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دشمنوں کا یلغار ہو، فاطمہ زہرا کا پیا ہوا دودھ حسین اس کی لاجہ سے بچائے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف ہو، فاطمہ کا لال ایک طرف ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کربلا کانفرنس۔ حضرات حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں اپنا زندگی صبح و شام گزار رہے ہیں، یہ آئینے کا ایک روپ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے ہیں۔ اب جو خلیفہ بنے ہیں اور ان کی جو مدت خلافت ہے ان کی شان کیا ہے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا، مسلک اعلیٰ حضرت یہ کہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرو، نبی کے سارے صحابی سے محبت کرو، ایک ہی صحابی کی گستاخی نہ کرو۔ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس میں بحث نہ کرو، صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا اس میں کبھی بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ کبھی بھی یہ نہ بولو یہ حق پہ تھے وہ نہ حق، نہیں، صحابہ کرام کا مسئلہ کیوں؟ اس لیے اللہ والی رضا صاحب ایک شیعہ تقریر کر رہا تھا ایمان ابو طالب کے حوالے سے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کر دیا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہتے ہیں؟ میں نے وہ شیعہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا علی باب مدینہ ان کا باپ ایسے کیسے ہوگا؟ کافی کے گھر میں کہیں علی پروان چڑھے؟ میں نے کہا بہت بکواس سوال ہے، بہت بکواس سوال ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ ابو طالب تو بعد میں، علی بعد میں ہے، موسیٰ کی پرورش تو فرعون کے گھر ہو رہی تھی، موسیٰ کی پرورش تو فرعون کے گھر ہو رہی تھی۔ کیا یہ معلوم نہیں ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت غیروں سے بھی کروا لیتا ہے، غیروں سے بھی کروا لیتا ہے۔ سن لیجئے، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نبی نے اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے، نبی اپنے علی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ بہت پاورفل تھے تو کربلا میں بچا کیوں نہیں دیا؟ ارے بغلو، ایک جواب یہ ہے وہ بچانے خود کو تھوڑے گئے تھے، وہ تو اسلام بچانے گئے تھے، اسلام بچ گیا۔ قرآن بچانے گئے تھے، قرآن بچ گیا۔ آئین اسلام بچانے گئے تھے، اسلام بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین گردن نہ کٹاتے یا ایسا اسلام نہ ملتا، ایسا قرآن نہ ملتا۔ یہ شہادت حسین کی برکت ہے، کل بھی اسلام پھول رہا تھا، آج بھی پھلتا نظر۔ یہ سب آل فال سوال ہے۔ علی مشکل کشا، ان کا بیٹا مشکل کشا، نبی ہے تو مشکل کشا۔ اس سب زیادہ ٹپ میں نہیں جائیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے تمام صحابی کا احترام اور ان سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے کریں، صحابی کو چھوڑ دیں برباد ہو جائیے گا۔ صحابی سے محبت کریں، اہل بیت کو
رہیے گا، دونوں سے محبت کیجئے، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرنے والوں سن لو، نبی کے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہوگا اس کی سزا یہ ہوگی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوگا، جہنمی کتوں میں سے کتا ہوگا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے، نبی کے رشتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہیے گا تو میں رشتے کو وضاحت کر دوں گا، زور سے زور سے۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کا بیٹا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو نبی کی زوجہ محترمہ، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سالہ ہوئے اور پوری امت کے ماموں ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا عشق دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے کوشچن کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ بتلائیے ماموں کے رشتے میں، خالہ کے رشتے میں، چچا کے رشتے میں، نانا کے رشتے میں، نانی کے رشتے میں، خالو کے رشتے میں پورے مکہ میں سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ فوراً جواب آ گیا حضرت امام حسن۔ زور سے بولے نا، حضرت امام حسین۔ کہا کیسے؟ کہا نبی کے بیٹے ان کا ماموں، نبی کی بیٹی ان کی خالہ، حضرت جعفر ان کے چچا، حضرت خدیجہ ان کی نانا، نبیوں کا نبی ان کا نانا۔ جس اینگل سے دیکھیے حسن بھی لاجواب ہے، حسین بھی لاجواب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ کس مرض میں ہوا نہیں بتاؤں گا، نہیں بولا بات کا نام نہیں بتانا چاہیے، لوگ الٹا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے یزید پہنچا تھا، میں بہت قریب ہو جا رہا ہوں۔ یزید پہنچا اپنے باپ کے پاس، کہا ابا آپ تو انتقال ہونے والے ہیں، اب خلیفہ کون بنے گا؟ کہا خلیفہ تو تم ہی بنو گے، لیکن شرط کے ساتھ، بس اس شرط کو سن لیجیے گا کیونکہ دلکش راجوی صاحب کو سننا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب امام حسین اپنے کمال کو پہنچے یہ خلافت ان کے حوالے کرنا، کبھی بھی اس وقت تک نہ کھانا جب تک کہ حسین نہ کھا لے، اس وقت تک نہ پہننا جب تک کہ حسین نہ پہن لے، کوئی کام اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ حسین نہ کر لے۔ یہ خلافت ان کے گھر کی ہے، یہ نعمت ان کے گھر کی ہے، یہ امامت ان کے گھر کی ہے، یہ علی کا ہے، یہ حسین کا ہے، یہ حسن کا ہے۔ تمہیں جو مل جائے خیانت مت کرنا، حسین کا دل نہ دکھانا، حسین کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، حسین کے کھانے سے پہلے کھانا مت کھانا، یہ جو کھاؤ گے حسین کا صدقہ ہے، یہ خلافت و امامت ہو، کبھی بھی ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان شرطوں کے ساتھ تم خلیفہ بن جانا۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے، یزید خلیفہ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے حیات رہی، وقت ملا پڑھوں گا، کل میں آپ کو بتا دوں گا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں گے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں شعر سنا دے رہا ہوں، کیا ہے ان کی شان، کیا ہے ان کا مرتبہ، رنگ جو ہے عاشقانہ ہوتا ہے، تب میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیں کہیں سے یاد آ جائے، بولتے بولتے ذہن میں آیا تھا، ورنہ پہلے میں کمپیوٹر آن کر لیتا، ابھی یاد آیا ہے اس لیے میں پڑھ دے رہا ہوں۔ لیکن اس شعر کو سننے سے پہلے ذرا حسینی رنگ پیدا ہو جائے، یا حسین، ذرا زور سے یا حسین، آواز لہرا لیجیے بھائی، یا حسین، یا علی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، غریب و مفلس کا پیٹ بھرنا ہے تیرے گھر کا رواج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا،
چاندی نہ زر کی خواہش، عجب ہے تیرا مزاج زہرا، عجب ہے تیرا مزاج زہرا، ملائکہ بھی ہے پیش کرتے عقیدتوں کا خراج زہرا، تمہاری سیرت میں کر عمل ہو بدل ہی جائے سماج زہرا، بدل ہی جائے سماج زہرا۔ میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہو میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب لوگ بابا سے بلند پڑھے استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف زور سے پڑھیے، قبر والے سبھی گواہ ہو جائے لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو میرے بھائی، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ یہ جو ابھی لڑکا سب جو لڑکیوں کو دکھلانے کے ڈھول بجاتا ہے، لکڑی گھماتا ہے، سمجھ گئے، وہ تو دوسرے چکر میں رہتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے زور سے بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرا کام ایک ختم ہو گیا، اب دوسرا کام شروع ہو رہا ہے۔ الحاج دلکش راجوی صاحب آنے والے ہیں، وہ آپ کو معزز مہمان ہے، کتنا پڑھیں گے کتنا سنیں گے آپ جانیے، لیکن ایک مرتبہ نہیں پڑھیں گے، وہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، بیچ میں ایک تقریر ہوگی، پھر آخر میں حضرت پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، فاتحہ خوانی ہوگی۔ اتنے عظیم الشان مخلص و مہربان زمانے مسلک اعلیٰ حضرت اندریب گلشن رسالت حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب کو سنیں گے۔ ان کا استقبال پہلے کر لیجئے تاکہ لوگ سمجھ جائے۔ آئیے نا بھائی، میرے دوست آنا چاہتے ہیں تو آئیے، زبردستی ہم نہیں بلائیں گے، کہیے گا تو ہم ہی جا کے بیٹھ جائیں گے۔ جن کو بیٹھنا ہو تو آ جائیں گے۔ اصل وہ کھڑے ہی ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، آنے والے آگے صحیح بولا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، آپ تو ڈاکٹر ہیں، نفس پکڑ کے مریض کا پتہ لگا لیتے ہیں، ہم تو سمجھ گئے ہیں اللہ دل میں رحمت دے گا تو آ جائیں گے، آپ بھی لوگ آ جائیے۔ استقبال ایسا ہونا چاہیے، ایسا استقبال ہو کہ حضرت بھی سوچے 2 سال کا وقفہ ہوا ہے، جذبہ مردہ نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پورا مجمع حضرت کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان حسین، عاشقان حسین، کربلا کا مسافر الحاج دلکش راجوی۔